محرم 1400 ہجری کا دن تھا، یعنی نیا اسلامی سال اور نئی اسلامی صدی شروع ہو رہی تھی۔ 20 نومبر 1979 یعنی 79 کی ایک ٹھنڈی صبح تھی۔ خانہ کعبہ میں ہزاروں زائرین موجود تھے۔ بھرپور امید تھی ان سب کو کہ کچھ دیر میں سعودی بادشاہ جو اس وقت تھے شاہ خالد، وہ بھی خانہ کعبہ میں تشریف لائیں گے اور عام مسلمانوں کے ساتھ نئی اسلامی صدی کے پہلے دن میں نماز فجر ادا کریں گے۔ مؤذن شیخ السبیل جو تھے وہ نماز فجر کے لیے آذان کہہ چکے تھے اور لوگ نماز فجر کا انتظار کرتے ہوئے کچھ طواف کر رہے تھے، کچھ ذکر اذکار میں مصروف تھے۔ ویسا ہی ایک پرتقدس اور تقدس سے بھرپور ماحول تھا جیسا ایک مذہبی مرکز میں اور خانہ کعبہ میں خصوصاً ہونا چاہیے وہ تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر دوستو اچانک ایک انہونی ہوئی۔ سوا ارب مسلمانوں کے سب سے مقدس شہر کے سب سے مقدس مقام میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجنے لگی۔ خانہ کعبہ میں ایک لمحے کی حیران کن خاموشی کو پھر ایک شور قیامت نے ختم کیا۔ فائرنگ اور خانہ کعبہ میں فائرنگ، اللہ کے گھر میں، اس کا تو صدیوں سے تصور بھی محال تھا۔ ہزاروں سال سے اس جگہ کو، مسجد الحرام کی جگہ کو محترم اور پرامن سمجھا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ تو کیا، اس کے قریب کی بھی جو ساری اس کے ارد گرد کی جگہ تھی، وہاں پر وائلنس اور تشدد کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ کفار بھی نہیں کرتے تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو یہاں آباد تھے وہ وائلنس خانہ کعبہ کے ارد گرد نہیں کرتے تھے۔ تاریخ میں چند ایک افسوسناک واقعات ایسے ہوئے ہیں، لیکن وہ چند ایک ہیں، ان کے سوا زیادہ تر یہاں امن ہی رہا ہے۔ بلکہ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں 79 کی، اس وقت تو خانہ کعبہ کے اور مسجد الحرام کے جو گارڈز تھے ان کے پاس بندوقیں تک نہیں ہوتی تھی، صرف لکڑی کے ڈنڈے ہوتے تھے۔ تو ایسے میں فائرنگ اور انسانی چیخیں، یہ کیا تھا؟ مؤذن شیخ السبیل جنہوں نے ابھی اذان ختم کی تھی، وہ بجلی کی تیز روشنیوں میں اس فائرنگ کرنے والے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ شیخ السبیل کے لیے مسجد الحرام میں فائرنگ ہی ناقابل یقین واقعہ تھا، لیکن جو شخص فائرنگ کر رہا تھا اسے دیکھا انہوں نے تو انہوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ تو اسے پہچانتے تھے، یہ تو ان کا شاگرد تھا، یہ جو شخص فائرنگ کر رہا تھا یہ کم پڑھا لکھا اور سابق سعودی گارڈ تھا۔ اس کا نام جہمان العتیبی تھا۔ یہ ایک قد کاٹھ والا عربی بدو تھا، عام عرب نہیں تھا، یہ طاقتور اور لڑاکے عرب تھے۔ یہ سعودی گارڈز تھے، سعودی گارڈز میں رہا تھا اور انہیں اخوان کہا جاتا تھا۔ یہ اس اخوان گارڈز کا، اخوان جو تنظیم تھی، جو ایک موومنٹ تھی، اس کا ممبر تھا۔ اس کا قبیلہ العتیبی عربوں کا سب سے بڑا بدو قبیلہ تھا۔ یہ جنگجو لوگ تھے اور امام وہاب کے پیروکار تھے۔ اسی وجہ سے اس قبیلے اور اس حملہ آور جہمان العتیبی کے بزرگوں نے ایک وقت میں آل سعود کے ساتھ مل کر سعودی سلطنت قائم کرنے میں ان کی مدد کی تھی۔ یہ دونوں یعنی العتیبی قبائل اور آل سعود مل کر عرب قبائل ہی کے خلاف جنگیں کیا کرتے تھے اور ان پر اپنا تسلط قائم کرتے تھے، کیونکہ یہ اپنے خاص نظریہ اسلام سے مطابقت نہ رکھنے والے عربوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن پھر انہی اخوان نے ایک بار آل سعود سے بھی بغاوت کر دی اور ان کی ان سے جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں العتیبی قبیلے کے بہت سے لوگ دوستوں مارے گئے تھے، انہوں نے حصہ لیا تھا اور آل سعود سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ تو یہ نوجوان جو خانہ کعبہ میں فائرنگ کر رہا تھا، انہی اخوان باغیوں میں سے ایک کا پوتا اور بیٹا تھا۔ اس کے باپ دادا نے بھی آل سعود پر الزام لگایا تھا کہ سعودی شاہی خاندان اسلام کو حقیقی شکل میں نافذ کرنے میں عرب خطے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا اب ان کو یعنی آل سعود کو مقدس مقامات کی رکھوالی کرنے کا کوئی حق نہیں اور عربوں پر حکومت کا بھی کوئی حق نہیں۔ جہمان بھی ایسے ہی سخت نظریات کا حامل تھا۔ وہ اپنی جیب میں وہ اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی جیب میں کاغذ کے نوٹ تک نہیں رکھتا تھا کہ ان پر تصاویر بنی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے پاس خرچ کے لیے صرف سکے وغیرہ رکھتا تھا اور انہی سے کام چلاتا تھا، کیونکہ ان پر کوئی تصویر نہیں بنی ہوتی تھی بادشاہ کی یا کسی کی۔ تو یہ شخص اور اس کے خاندان اور اس کے قبیلے کو شیخ السبیل پہچانتے تھے، جانتے تھے اور وہ اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے اب دیکھ رہے تھے۔ العتیبی بھی انہی کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر اپنے استاد کے ہاتھ سے مائک چھین لیا۔ اس نے مائک پر پھر اپنے مسلح ساتھیوں کو حکم دینا شروع کر دیا کہ ہائی گراؤنڈز لے لیں۔ کسی کا نام لے کر وہ کہتا کہ فلاں طرف کے مینار پر چڑھ جاؤ، کسی کو کہتا فلاں گیٹ پر چڑھ جاؤ اور فلاں گیٹ بند کر دو، اس طرح کر کے کسی کو کچھ ملٹری سٹائل میں وہ آرڈرز دیے جا رہا تھا۔ اس کے آرڈرز فالو ہو رہے تھے، کیونکہ وہ اور اس کی ٹیم جو کہ کل 300 کے قریب یہ جنگجو تھے یا جو خانہ کعبہ میں محاصرہ کرنے کی پلاننگ کر کے آئے تھے، 300 کے قریب تھے اور ایک لمبی تیاری کے بعد یہاں آئے تھے۔ یہ کئی دن سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسلحہ جمع کر کے خانہ کعبہ کی بیسمنٹ میں جمع کر رہے تھے، مسجد الحرام کی بیسمنٹ میں۔ ان دنوں کیونکہ مسجد الحرام کی توسیع کا کام ہو رہا تھا، یعنی احاطے کو اور مسجد کو بڑا کرنے کے لیے کنسٹرکشن ہو رہی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر جمع کیا جا سکے، تو اس لیے وہاں پر ٹرکوں اور گاڑیوں کا مسجد الحرام کے اندر جانا اور باہر آنا ایک عام بات تھی۔ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہمان اور اس کے ساتھیوں نے اسلحہ بڑی مقدار میں اندر بیسمنٹس میں پہنچا دیا تھا۔
बल्कि आखिरी दिन तो वो कई जनाजों को भी मस्जिद में लेकर आए, जो बज़ाहिर इसलिए थे कि खाना काबा में उनकी नमाज जनाजा अदा की जानी है, लेकिन असल में चारपाइयों पर कोई मुर्दा नहीं बल्कि छोटी छोटी मशीन गन्स और दूसरा असला और गोलियां वगैरह थी। इन लोगों ने कई बार गार्ड्स को रिश्वत देकर भी काम चलाया था। इस सब के लिए ये जहमान अपने कबीले के मरकज सऊदी सूबे कासिम में कई माह से अपने इन्हीं साथियों को तरबियत दे रहा था। इसके साथियों को खाना काबा के मस्जिदुल हराम के अंदर का पूरा नक्शा याद था और इन्होंने समझा हुआ था। तो दोस्तों, ये बताने का मकसद ये है कि इसी वजह से इसकी टीम उसके इशारों और ऑर्डर्स को समझ रही थी और मनोन अमल कर रही थी, क्योंकि वो इसकी ट्रेनिंग करके आए थे। इस इंतहाब पसंद टीम ने दोस्तों खाना काबा के दर्जनों गेट्स को मिनटों में बंद कर दिया। इत्तेफाकन बादशाह शाह खालिद मस्जिदुल हराम में नहीं आए उस दिन, या शायद वो अफवाह थी। बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग बात थी कि वो आएंगे, लेकिन उस दिन फिर नहीं आए। लेकिन जो हजारों मुसलमान अंदर मौजूद थे वो सब यरगमाल बन गए, क्योंकि सारे गेट्स जहमान और उतैबी के साथियों ने बंद कर दिए थे। अब यहां से उसका असल मिशन शुरू होता था, जिस मकसद के लिए उसने ये सारा काम किया। उसका असल मिशन क्या था? इसकी जो भी उसका मिशन था, इसकी तशहीर, इसकी पब्लिसिटी वो अपने साथियों की ट्रेनिंग के दौरान मुख्तलिफ किताबचों और पम्फलेट्स की शक्ल में करता आ रहा था बहुत अरसे से। दोस्तों, दरअसल उसे यकीन था कि हर सदी के शुरू में एक मुजद्दद आता है। ये मुजद्दिद इस्लाम के बिगड़े हुए नजरियात को दुरुस्त कर देता है। इसे सदी का मुजद्दिद कहा जाता है। उसके ख्याल में उसी दिन यानी यकम मुहर्रम 1400 के पहले दिन, जब इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक नई सदी और नया साल शुरू हो रहा होगा, तो सबसे बड़े और आखिरी मुजद्दिद इमाम मेहदी जाहिर होंगे और वो आले सऊद के गैर इस्लामी तरीकों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद करेंगे। लेकिन इसमें दोस्तों दिलचस्प बात यह थी कि ये मुजद्दिद या इमाम मेहदी उसे अपने ही घर से मिल गए। वो कहता था कि उसे ख्वाब में बिशारत दी गई है कि उसका बरादर निस्बती, उसका ब्रदर इन लॉ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी वो असल में इमाम मेहदी है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उसके दीगर कई साथियों ने भी यह दावा किया कि उन्हें भी ख्वाब में दिखा दिया गया था कि कहतानी ही असल में इमाम मेहदी है और वो मुस्लिम दुनिया को अजमत की बुलंदी पर ले जाने के लिए उनकी रहबरी करेंगे, और वो इसीलिए उसकी पैरवी कर रहे थे। अब मसला यह था कि ये कहतानी भी खुद को असल में मुजद्दिदुल आखिर और इमाम मेहदी ही समझने लग गया था। ये 29-30 साल का 30 साल के राउंड अबाउट इसकी एज थी। ये नौजवान नजद की रियाज यूनिवर्सिटी से हालांकि पढ़ा हुआ था, आला तालीम याफ्ता था। उसके ख्याल में भी नए इस्लामी साल और नई सदी का पहला दिन परफेक्ट मौका था कि खाना काबा में वो खुद को जाहिर करे और बादशाह को यरगमाल बनाए, और फिर आलम इस्लाम से लोग आकर उसकी बैत करें। और उनके नज़दीक ये ऐसा ही इस्लामी रवायात में लिखा हुआ है और ये उन्हीं पर पूरा साबित आता है, और ये मनोन उन्हीं पर साबित आ रहा है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। और ये दोस्तों इमाम मेहदी आखिरी ज़माने में आने का जो नज़रिया है, ये सुन्नी और शिया दोनों मसालिक में मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क के साथ है, लेकिन दोनों जगह मौजूद है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स इससे इख्तिलाफ भी रखते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि ये नज़रिया इस तरह नहीं है और ये इन हदीस के बारे में उनकी राय दूसरी है, लेकिन ये नज़रिया बहरहाल मौजूद है और मुसलसल मौजूद है। थ्रू इस्लामिक हिस्ट्री में इसके बारे में बात होती रही है। तो यही रवायात जो पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में कोट होती रही हैं। जहमान का एक साथी मौज़न से जो माइक छीना था, उसके ज़रिए चीख चीख कर मस्जिदुल हराम में खाना काबा में मुसलमानों को सुना रहा था स्पीकर के ज़रिए। तो वो बता रहा था कि देखो ये रहे कहतानी जो हैं, ये इमाम मेहदी हैं जिनके बारे में ये और ये हदीस और फलां हदीस फलां किताब में मौजूद हैं। वो पढ़ पढ़ कर सुना रहा था। लोग परेशानी में जो थे जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें इन लोगों को काबू में रखने के लिए जहमान उतैबी के साथी दोस्तों फायरिंग भी करते जा रहे थे खाना काबा में। कई उमरा ज़ायरीन और नमाजी और गार्ड्स मारे जा चुके थे। मस्जिद के 9 मीनारों पर ऊंची जगहों पर हमलावरों का कब्जा हो चुका था। लेकिन शेख सबील जो थे, जिन्होंने अज़ान फजर कही थी, वो किसी तरह जान बचाकर अपने टेलीफोन के पास पहुंच चुके थे और उन्होंने अंदर की खबर बाहर बता दी थी कि अंदर क्या हो रहा है और क्या सान्हा है और ये कौन लोग हैं। अब ये लोग जिस शख्स को इमाम मेहदी कह रहे थे, मान रहे थे, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी को, उसका नाक नक्शा तो कुछ उस तफसील पर फिट आता था जो रिवायात में दर्ज थी, लेकिन उसकी खानदानी तारीख उन रिवायात से दोस्तों मुताबिकत नहीं रखती थी, क्योंकि वो अहले बैत के उस खानदान से नहीं था जिससे उसे रिवायात के मुताबिक होना चाहिए था। इस कमी को उसके पैरोकार बातों को जो तोड़कर पूरा कर रहे थे, खींचतान कर। अब उन्होंने दोस्तों इस सब के बाद, ऐलानात के बाद, ये हदीस और रवायतें सुनाने के बाद, उन्होंने सऊदी हुकूमत के सामने चंद मुतालबात रखे कि अगर आले सऊद खैरियत चाहते हैं तो ये मुतालबात तस्लीम कर लें, वरना ये मुहासरा इमाम मेहदी मुबैना इमाम मेहदी की आलमी बैत तक खत्म नहीं होगा। अब उनके मुतालबात क्या थे? मुतालबात ये थे कि सबसे पहले तो तमाम गैर मुल्कियों को और गैर मुस्लिम्स को सऊदी अरब से, अरब खित्ते से निकाल बाहर किया जाए।
اصل میں بات یہ تھی کہ ان دنوں تیل کی پروڈکشن اور بہت زیادہ تعمیرات کے لیے دنیا بھر سے انجینئرز، ماہرین معیشت اور نقشہ نویس سعودی عرب میں آئے ہوئے تھے، اور جبکہ سخت نظریات والے یہ لوگ کسی بھی کافر کی عرب میں موجودگی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ اسے غیر اسلامی سمجھتے تھے، تو یہ ان کا پہلا مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ مغربی ممالک یورپ اور امریکہ وغیرہ کو تیل کی سپلائی فوری طور پر بند کر دی جائے۔ اب تیسرا مطالبہ سب سے دلچسپ تھا دوستو، کہ آل سعود سعودی عرب کی حکومت سے فوراً دستبردار ہو جائیں اور خود کو نئے امام مہدی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ ساتھ میں ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ امام وہاب کی اولاد کے وہ لوگ جنہیں آل شیخ کے نام سے جانا جاتا تھا عرب میں، وہ بھی سعودی حکومت سے الگ ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی سعودی عرب کو حقیقی اسلام کے مطابق چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ان سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان باغیوں کے جو مطالبات تھے دوستو، یہ تقریباً وہی مطالبات تھے جو کافی عرصے سے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے نابینا عالم دین عبدالعزیز ابن باز دہرا رہے تھے۔ ابن باز دراصل سعودی عرب میں مذہبی اعتبار سے بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ سعودی عوام بالخصوص اور مسلم دنیا انہیں بہت بڑا مذہبی پیشوا مانتی تھی۔ وہ سعودی عرب میں قاضی سمیت بہت سے اہم عہدوں پر رہے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ مسلم عوام نے انہیں ایک کرشماتی مذہبی شخصیت کے طور پر جانا اور مانا جاتا تھا۔ ان کے دیے گئے فتوے پر امام وہاب کے پیروکار اور سعودی عرب کے شہری منون عمل کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے اور انہیں ایک سند مانتے تھے۔ یہ جہمان بن العتیبی بھی انہی کا شاگرد رہ چکا تھا سعودی عرب میں، بلکہ انہی کے نظریات سے متاثر ہو کر دوستو جہمان اور اس کے ساتھیوں نے ایک گروپ بھی سعودی عرب میں تشکیل دیا تھا، جو سعودی عرب کی دیواروں پر لگے ایسے پوسٹرز کو پھاڑ ڈالتا تھا جن پر کوئی تصویر بنی ہوتی تھی، چہرہ بنا ہوتا تھا، کیونکہ وہ تصویر کو غیر اسلامی، غیر شرعی سمجھتے تھے۔ وہ کپڑوں کی دکانوں میں جو ڈمیز ہوتی ہیں انہیں کھینچ کر گرا دیتے تھے، توڑ دیتے تھے، جس گھر سے انہیں موسیقی کی آواز آتی اس گھر میں کود کر ہنگامہ برپا کر دیتے تھے۔ جو چند ایک نیم سینما قسم کے تھیٹرز تھے اس وقت سعودی عرب میں، ان پر بھی دھاوا بول کر انہیں زبردستی بند کروا دیتے تھے۔ تو یہ سب وہ کئی سال سے کرتے آ رہے تھے، اور وہ سب بظاہر دل سے سمجھتے تھے کہ آل سعود اسلام سے دور ہو گئے ہیں، حقیقی اسلام کو عرب خطے میں روضہ رسول اور خانہ کعبہ جس زمین پر ہے وہاں نافذ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، لہٰذا آل سعود کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس طرح کی باتیں یہ عام کرنے لگے تھے۔ اسی جرم میں انہیں اس سانحے سے یہ جو خانہ کعبہ کا انہوں نے محاصرہ کیا، 1 سال پہلے ساتھیوں انہیں سعودی عرب حکومت نے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بن باز ہی وہ شخص تھے جن کی سفارش پر پھر انہیں رہا بھی کیا گیا، کیونکہ سعودی حکومت کے کہنے پر بن باز نے ان لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو پھر انہوں نے ہی فیصلہ سنایا کہ یہ لوگ جہمان اور عتیبی اور ان کے ساتھی کوئی غیر اسلامی بات نہیں کہہ رہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، انہیں رہا کر دیا جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ میں یہ سارا سانحہ برپا کیا تھا کوئی بہت اجنبی لوگ نہیں تھے، ان کے خیالات سے ملتے جلتے خیالات کے لوگ سعودی حکومت میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور حملہ آوروں میں سے کئیوں کے، درجنوں کے براہ راست وہ استاد رہ چکے تھے اور حملہ آور ان کے ماضی میں شاگرد رہ چکے تھے۔ اب یہی لوگ جہمان کی ملٹری قیادت میں اور کہتانیوں کو امام مہدی مان کر خدا کے گھر کو یرغمال بنا چکے تھے۔ سعودی عرب پر اس وقت چوتھے بادشاہ خالد بن عبدالعزیز کی حکومت تھی۔ یہ صورتحال دوستو سعودی خاندان کے لیے، سعودی حکومت کے لیے، آل سعود کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ عالم اسلام کے لیے تو یہ ایک نازک صورتحال تھی ہی، لیکن خاص طور پر آل سعود کے لیے تو یہ مستقبل کا، زندگی موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ اس لیے دوستو کہ سعودی خاندان جو مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات سمیت پورے عرب خطے پر، اس جزیرہ نما عرب پر حکومت کر رہا ہے، وہ نہ تو سید ہے اور نہ تاریخی طور پر اس کا تعلق اس خطہ حجاز سے ہے جہاں یہ مقدس مقامات ہیں۔ خطہ حجاز دوستو عرب کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں مکہ اور مدینہ موجود ہے، اور اس سے اوپر والے علاقے میں جو نجد واقع ہے جہاں سے آل سعود تاریخی طور پر تھے۔ 1924 سے پہلے تک آل سعود عرب کے اوپر والے اسی صحرائی علاقے نجد میں رہتے تھے، بلکہ آل سعود نجد کے سلطان تھے۔ 1924 میں جب انہوں نے حجاز پر بھی ایک طویل جنگ کے بعد قبضہ کر لیا اور سعودی عرب کی بنیاد رکھی، تو پھر وہ پورے جزیرہ نما عرب کے بادشاہ کہلانے لگے اور اسے انہوں نے سعودی عرب کا نام دیا۔ ان سے پہلے حجاز میں شریفین کی حکومت تھی جو ہاشمی تھے، سادات میں سے تھے اور صدیوں سے حجاز ہی میں رہتے تھے۔ ان کے کلیم کو چیلنج کوئی نہیں کرتا تھا، مطلب وہ اپنی اس کسٹوڈین شپ کو حرمین شریفین کے خادم ہونے کو وہ ان کے پاس ایک جواز تھا، مگر آل سعود کے پاس تو یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، نہ وہ حجازی تھے نہ سادات یا ہاشمی۔ ایسے میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کی نگہبانی اور حفاظت ان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ انہیں پہلے دن سے یہ احساس تھا کہ انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مقدس ترین مقامات کی حفاظت اور خدمت کے قابل ہیں، وہ اس بات کے اہل ہیں۔ انہیں یہ ثابت کرنا پڑنا تھا کہ وہ مکہ مدینہ کی رکھوالی اور عازمین حج اور عمرہ کی خدمت کر سکتے ہیں،
وہ قابض نہیں ہیں بلکہ خادمان حرمین شریفین ہیں۔ اسی لیے پہلے انہوں نے تیل کی دولت سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو وسعت دینا شروع کی تھی۔ اس توسیع کی ویڈیوز آپ نے ضرور پی ٹی وی پر دیکھی ہوں گی۔ ایک زمانے میں پی ٹی وی خوب انہیں چلایا کرتا تھا، بیک گراؤنڈ پہ بہت اچھی نقطیں لگا کے یا حمل لگا کے، اور اگر آپ بہت ینگ ہیں، آپ نے پی ٹی وی کا وہ دور نہیں دیکھا، تو اب یوٹیوب پر بھی وہ سب موجود ہیں، انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ سب آل سعود کا کام تھا، اور خانہ کعبہ اور مسجد حرام اور مسجد نبوی سے محبت اپنی جگہ، لیکن وہ اپنی لیجیٹیمیسی بھی ثابت کرنا چاہتے تھے اس سے کہ وہ سادات بھی نہیں، حجازی بھی نہیں، لیکن وہ اس قابل ہیں اور وہ اہل ہیں کہ ان جگہوں کی حفاظت اور لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ان سے پہلے دوستو 1000 سال سے شریفین مکہ کو، خانہ کعبہ کو، خانہ خدا کو بالکل، بلکہ پورے حجاز کو ہی زیادہ سے زیادہ اصل حالت میں اور قدیم حالت میں قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے تو دوستو اس لمبی سی قبر کو بھی سلامت رکھا ہوا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ حضرت اماں حوا کی قبر ہے۔ یہ قبر جدہ میں تھی، اور اسی کی وجہ سے شہر کا نام جدہ تھا، یعنی سب کی ماں، بڑی ماں، دادی ماں، اس طرح آپ اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ آل سعود نے یہ قبر بھی ختم کر دی تھی، بہت سی دوسری پرانی نشانیاں بھی انہوں نے ختم کر دی۔ انہوں نے ایک نئے عرب کی بنیاد رکھی تھی، جس میں امام عبد الوہاب کے مسلک کو اولویت دی گئی تھی۔ اسی تناظر میں خانہ کعبہ کے گرد مسجد الحرام کو بھی انہی دنوں بہت بڑا کیا جا رہا تھا۔ تو اس سب کو بتانے سے دوستوں میرا مقصد یہ ہے کہ آل سعود کو کوشش کر کے یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ وہ جو مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات اور شہروں کو اپنی سلطنت میں شامل کر رہے ہیں، تو وہ ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہزاروں مسلمان خانہ کعبہ میں محصور ہو گئے اور لاشیں گرنے لگی اور یہ خبر باہر بھی پھیلنے لگی، تو ان کا یہ کلیم ظاہر ہے کمزور پڑ رہا تھا۔ یہ سلسلہ کچھ دن اور چلتا تو باقی عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام میں ان کے خلاف آوازیں اٹھ سکتی تھیں، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ان کی بادشاہت اب کمزور ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ آل سعود کے لیے بہت بڑا اور اہم تھا، اس لیے وہ جلد سے جلد خانہ کعبہ کو یرغمالیوں سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ لیکن اس مسئلے میں ایک اور مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اگر آل سعود نے خانہ کعبہ میں مسلح لوگوں کو پکڑنا یا مارنا ہے، تو اس کے لیے خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں لڑائی کرنا ہوگی، جبکہ اسلام میں تو مسجد الحرام کے اندر کوئی لڑائی، کشت و خون یا جنگ و جدل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو پھر ایسے میں ضروری تھا کہ سعودی حکومت کسی بھی مسئلے سے بچنے کے لیے علماء سے فتویٰ حاصل کرے، کیونکہ قرآن پاک میں جو آیت کریمہ اس سلسلے میں موجود تھی کہ اس مقدس مقام پر کب جنگ ہو سکتی ہے اور کب نہیں، اس کے مطابق یہ جنگ کافروں سے ہو سکتی تھی جب وہ خود جنگ شروع کریں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہاں جن لوگوں نے مسلمانوں کو یرغمال بنایا تھا، حملہ کیا تھا، وہ عربی مسلمان تھے، سعودی عرب ہی کے رہنے والے تھے۔ ایسے میں سعودی حکومت نے یہ فتویٰ جس جگہ سے حاصل کرنا تھا وہ آسان نہیں تھی۔ یہ جگہ تھی سعودی عرب کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ، جی ہاں، سعودی اسٹیبلشمنٹ۔ شاید بہت سے دوستوں کے لیے نئی بات ہو، تو آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب میں یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ابھی اس پہ بات جاری ہوگی کچھ دیر میں یا کل صبح تک، آپ کو میں اس ویلوگ میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہیں سے بات شروع کریں گے کہ یہ سعودی عرب کی اسٹیبلشمنٹ کون ہے، جہاں سے فتویٰ لینے کے لیے بھی بادشاہ تک محتاج ہے۔ یہ سانحہ دوستوں انفولڈ ہوتے ہوتے ابھی آپ کے سامنے مشرق وسطیٰ اور ہماری مسلم دنیا کی بہت سی گتھیاں سلجھ جائیں گی، بہت سی ایسی باتیں آپ سمجھ جائیں گے جن کے جواب آپ کو ابھی تک نہیں ملے تھے۔ آپ سوچتے ہوں گے اگلے ویلوگ میں آپ کو امریکہ، فرانس اور پاکستانی کمانڈوز کا رول بھی خانہ کعبہ کو، مسجد الحرام کو آزاد کرانے میں کیا تھا، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو دوستو اسٹے ٹیون، اسلامی دنیا کے سرد جنگ اور مڈل ایسٹ کی ساری الف لیلا کے لیے یہ ویلوگ ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔